السلام علیکم ناظرین، انسائیڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر علی خان، اور آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں شمالی وزیرستان سے NA 48 اور PK 112 سے ملک اورنگزیب خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ مہربانی جی، شکریہ جی۔ ملک صاحب، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی بڑا ٹف ٹینیور تھا، KPK کے لیے کافی کم ٹائم، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 3.25 پونے 4 سال رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے 2 حلقوں میں الیکشن لڑا، وہ جو الیکشن لڑنے کی جو ورکنگ اور جو ٹف فیز تھا، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو اس حلقوں میں کامیابی ملی تھی؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویوز اپنے عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے جسی طرح خان صاحب کے 26-27 سال کا سٹرگل ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور سٹارٹ پہ جس طرح آپ کے علم ہے کہ خان صاحب نے جو سٹرگل کی ہے روز اول سے اور آج تک جو سٹرگل ہے، 2013 تک پاکستان تحریک انصاف اتنی پیک پہ نہیں تھا۔ الحمدللہ آج ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی تصور ہو رہی ہے، جب آج کل ملک کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ملک میں ہے، یہ خان صاحب کی سٹرگل ہے۔ اور وہی جو روز اول سے جو مشکلات تھے، جو تکلیف تھے، 2013 کے بعد الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف جس پیک پہ پہنچی ہے اور جس پیک پہ آج ہے، اور مجھے نہیں یقین کہ انشاءاللہ دوسری پارٹی کی یہاں تک ان کی سٹرگل ہو اور ان کی کوشش ہو۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، چونکہ KPK اور پھر شمالی وزیرستان ویسے ان علاقوں کے حالات خراب ہیں، بیکورڈ ایریاز میں آتے ہیں، تو وہاں پر الیکشن لڑنے کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ آپ مطلب کس طریقے سے آپ کامیاب ہوتے ہیں الیکشن لڑنے میں؟ کیا کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح۔ ہم بھی کوئی اسی ملک کا حصہ ہے، شمالی وزیرستان بھی اسی ملک کا حصہ ہے، کوئی ایسے وہاں پہ کوئی اور لوگ نہیں رہتے، اسی طرح ملک کے باشندے ہیں جس طرح باقی اضلاع کے ہیں۔ لیکن آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہاں پہ اکثر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پورے ملک میں، ہمارے ہاں زیادہ تر وہاں پہ عمل دخل وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، میں جب تقریباً میں نے 4 الیکشن لڑے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک 3 قومی اسمبلی کی اور ایک صوبائی اسمبلی کی۔ صحیح۔ اور میں نے ہر بار جب بھی الیکشن لڑا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے ووٹ کی دفاع کروں۔ اچھا، زیادہ مطلب ہے نا، ہماری جنگ الیکشن کے دوران، الیکشن کمپین کے دوران یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو کہ ہم اپنے ووٹر کی دفاع کریں، اور اچھے طریقے سے جو بھی ہمیشہ ہماری خواہ صوبائی اسمبلی میں ہوا یا قومی اسمبلی میں ہوا، ہمارے علاقے کے جو عوام کا جو رائے تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کا ووٹ چوری ہوا ہے۔ صحیح۔ اور عوام کی رائے کے خلاف رزلٹ آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم اسی علاقے کے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے جو وہاں کے علاقے کے عوام کے رائے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اور اس دفعہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے اور ہم انشاءاللہ پوری دفاع کریں گے، عوام کی ووٹ کا دفاع کریں گے، عوام کی رائے کا دفاع کریں گے۔ جو اپنی رائے پہ عوام جس کو ووٹ دیں گے نا، وہ اس کو موقع ملتا ہے، اس کو موقع دے دیتا ہے، ہم اس کے گلے میں ہار پہنائیں گے۔ لیکن
اگر وہ کوئی اور اس کو ہمارے اوپر لانا چاہتا ہے، کوئی اور کسی کو موقع دے دیتا ہے، ہم کسی صورت بھی اس دفعہ برداشت نہیں کریں گے، عوام کے رائے پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ مقبولیت پختونوں میں حاصل ہے، یعنی پٹھان اگر دیکھا جائے تو زیادہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، خان صاحب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، اچھا، یا اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ اچھا، خان صاحب کی جو سٹرگل ہے، خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے، اس پہ پشتونوں نے اپنے سب کچھ ان کا دیکھ لیا۔ پشتون دیکھیں، یہ ہماری کے پی کے ہسٹری میں کبھی بھی دوسری دفعہ کسی پارٹی کو بھی انہوں نے حکومت نہیں دی ہے، یہ ہماری کے پی کے تاریخ میں رہا ہے۔ اچھا، خان صاحب نے 2 دفعہ 2013 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، اس کے بعد 2018 میں آئی، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہیٹرک بھی کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تیسری بار بھی کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اچھا، اب ایک طرح سے دیکھا جائے کہ 13 جماعتوں کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پنجاب میں سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیے ہیں، اور ساتھ ہی صدر صاحب نے بھی آرڈر دے دیے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروائے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ یہ جو 9 اپریل صدر صاحب نے جو آرڈر دی ہے کہ الیکشن کروائے، ان سے پہلے الیکشن کمیشن کو کافی موقع دیا گیا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، اور گورنمنٹ کو بھی کافی موقع دے دیا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے۔ یہ تو ملک کا قانون ہے، صحیح، اس ملک کا قانون یہی ہے کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونا ہے، لیکن الیکشن کمیشن بھی ون سائیڈ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح گورنمنٹ تو نہیں چاہتا، وہ تو رائے فرار انہوں نے اختیار کیا روز اول سے، وہ تو الیکشن نہیں کروانا چاہتے کہ الیکشن ہو۔ اور جس طرح ملک کے صدر صاحب نے اس دفعہ جو ڈیٹ دیا ہے انشاءاللہ 9 اپریل، امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی 9 اپریل کو الیکشن ہوگا، اور اس ملک میں 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ آئے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے، جیل بھرو تحریک کا آج سے آغاز ہو گیا ہے، اور پنجاب میں ہم نے دیکھا فرسٹ فیز میں پنجاب کے جو لیڈرشپ ہے وہ یعنی کہ وہ قربانی دینے جا رہے ہیں۔ جیل میں جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ اس بات کو سمجھنا بڑا وہ ٹف ہوگا کہ جیل میں جانا، ایک شخص جو کہ جیل میں کتنے دن رہے گا، وہ کیا حساب کتاب ہوگا اس کے ساتھ، اس طرح کا لائے عمل کے پی کے کی جانب سے بھی بنایا گیا ہے۔ آپ لوگ کتنا تیار ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پاکستان کے کونے میں جہاں پر بھی ہے وہ سب تیار ہیں جیل جانے کے لیے، اور آج سے لاہور مال روڈ پہ انشاءاللہ 200 بندوں کے ساتھ وہاں کی لیڈرشپ بھی مال روڈ پہ دھرنا بھی دیں گے، اور ساتھ میں 200 بندے بھی جیل جائیں گے، اور اس کے ساتھ پوری پاکستان تحریک انصاف کی ایک جم و غفیر میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان جیل تک جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کل کے پی میں پشاور میں یہی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اس طرح ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں شمالی وزیرستان میں ہمارے 2 حلقے ہیں کے پی کے کے، ایک پی کے 111 اور پی کے 112، چونکہ انہوں نے ایک کا 4 مارچ میں شیڈول میں رکھا ہے اور ایک کا 15 مارچ شیڈول میں رکھا ہے۔ جسی طرح باقی ملک میں انشاءاللہ ہم اپنی باری پہ، اپنی دن پہ انشاءاللہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم ریڈی ہیں انشاءاللہ۔ خان صاحب نے تو 200 فگر بتائے ہیں، شاید یہ 2000 بھی بتا دیتے، انشاءاللہ ہم جیل جانے کے لیے سب تیار ہیں۔ ملک اورنگزیب کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، الحمدللہ سے پیسے کی کمی نہیں ہے، تو ملک اورنگزیب کیوں چاہے گا کہ وہ جیل میں رہے؟ دیکھیں، اس ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس ملک کی جمہوریت بچانے کے لیے، غریب کا ساتھ دینے کے لیے خان صاحب کی لیڈرشپ پہ ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں یقین ہے، جس طرح خان صاحب کے ہدایات ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق ہی ہم جیل تو کیا، ہم جانے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو ملک کی حالت ہے آپ کے سامنے ہے، ان 10 مہینوں میں
ملک کا جو حشر کر دیا اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، وہ آپ لوگوں کی بھی سامنے ہے، پوری ملک کے بھی سامنے ہے۔ عوام دو وقت کی جو روٹی ہے ان کو وہ میسر نہیں ہے۔ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بے حال ہے، وہ پریشان ہے، غریب تو بیچارہ رول رہا ہے۔ پھر اسی حالت میں بے شک جس کا جتنا بھی بڑا سیٹ اپ کیوں نہ ہو، وہ جیل تو کیا بڑی سے بڑی قربانی کے لیے دینے کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ اچھا، شمالی وزیرستان میں کیا قربانیاں ہیں آپ کی؟ علاقے کے جو کام تھے، کیا سمجھتے ہیں آپ کے لوگ آپ سے مطمئن ہیں دوبارہ لوگ آپ کو الیکشن میں کامیاب کریں گے؟ جی الحمدللہ، جو قربانی میں تقریباً سیاست کے گراؤنڈ میں تقریباً پچھلے 15-20 سال سے ہوں، اسٹوڈنٹ کے دور سے آج تک اسی گراؤنڈ پہ انشاءاللہ میں کھیل رہا ہوں۔ میں نے میں ابھی تک منتخب نمائندہ چونکہ اپنے علاقے کا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جب بھی مجھے موقع ملا ہے میں اپنے علاقے کی، اپنے عوام کی میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، میں ہمیشہ آواز بنا ہوں۔ ایک ہی دن میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنے حلقہ میں بلایا تھا، وہاں پہ ان کے لیے جلسہ ارینج کیا تھا، اور ساتھ میں سابقہ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب بھی تھے، صوبائی منسٹر بھی تھے، اس کے علاوہ اور مرکزی اور بھی کچھ قائدین تھے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب بھی اسی دن ان کے لیے جلسہ میں نے ارینج کیا تھا، آئے تھے۔ الحمدللہ اسی دن میں نے جو اپنے علاقے کے لیے ان کے سامنے میں نے جو مطالبے رکھے، آج اسی پہ کام ہو رہے ہیں، پریکٹیکلی کام ہو رہے ہیں، گراؤنڈ پہ وہ کام ہو رہے ہیں۔ 54 کلومیٹر ایک روڈ میں نے ان کی ڈیمانڈ کی، ٹل سے میرلی یہ 54 کلومیٹر روڈ بنتا ہے، ان کا میں نے مطالبہ کیا، الحمدللہ آج وہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک برج کا میں نے وہاں پہ مطالبہ کیا، اس پہ 21 دیہات کے لوگوں کو تکلیف تھی دریائے ٹوچی پہ، الحمدللہ وہ بھی اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے رزمک اور شوال اسی موقع پہ میں نے مطالبہ کیا کہ یہ ٹوریزم سپاٹ ڈکلیئر کر دے، انہوں نے وہ بھی کیا، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈکلیئر ہوں گے، لیکن اعلان تو کیا ہے، بعد میں اس پہ ٹائم تو لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ میں نے اسی وقت، چونکہ ہمارے جب سے آپریشن ہوا تھا ہمارے علاقے تو ہر کسی کو پتہ ہے، سارا ملیا مٹ چکا تھا، ایران شاہ شہر، میرلی شہر اور ڈیمالش تھا۔ میں نے اسی کے معاوضے کا مطالبہ کیا کہ یہاں کے وہ بھی اس کے سامنے وہ فگر رکھے کہ یہاں کے لوگوں کے اتنا لینڈ لاسز کا نقصان ہوا ہے، یہاں بلڈنگ لاس کا نقصان ہوا ہے، یہاں تاجروں کا نقصان ہوا ہے، وہ ان کے سامنے رکھا۔ اسی موقع پہ ہی انہوں نے وہ بھی اناؤنس کیا، اور آپس میں کچھ اپنے علاقے کے اور وہاں کے جو کمیٹیاں بنی ہیں ان کی اختلافات کی وجہ سے اس میں تعطل، حالانکہ وہ پیسے ابھی بھی ان کے لیے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں جو اسی وقت کے وزیر اعلیٰ نے ان کے لیے پیسے دیے تھے۔ صحیح۔ اور یہ کام چونکہ گراؤنڈ پہ میں منتخب نمائندہ بھی نہیں ہوں، اور پھر بھی ابھی بھی گراؤنڈ پہ یہ کام جو میں کر چکا ہوں، اس پہ میں رب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی لیڈرشپ سی ایم کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ منظور پشتین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ منظور پشتین کے ساتھ کافی نظر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر منظور پشتین پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیتا ہے تو کامیاب ہو سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں، منظور پشتین 2018 میں جب نقیب اللہ شہید کا واقعہ ہوا تھا راؤ انور کے ہاتھوں، اور وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو زرداری نے اچھا بچہ کوئی اسی طرح کا لقب بھی دیا تھا کہ یہ اچھا بچہ ہے، وہ ابھی ریلیز بھی ہو چکا، جیل سے بھی ریلیز ہوا، بلکہ اس کیسز بھی سارا سب کچھ ختم ہوا، بری ہو گئے۔ اور ہم نے روز اول سے اسلام آباد میں یہ اسی وقت چونکہ پشتون تحفظ موومنٹ نہیں تھا، یہی نوجوان قبائل کے یہی نوجوان اسلام آباد آ رہے تھے، ہم روز اول سے وہاں پہ جو تعزیتی کیمپ بنا تھا اسلام آباد میں، ہم اسی میں بیٹھے تھے۔ کچھ دنوں بعد یہ منظور پشتین لوگ، باقی اس کے ساتھ جو نوجوان تھے،
وہ بھی اسلام آباد پہنچ گئے. ہم نے اس کا استقبال کیا اور کافی تقریباً 10-15 دن وہاں پہ ہم بیٹھے رہے. ہر لمحہ ہم اس کے ساتھ تھے اور کیونکہ زیادتی ہوئی تھی. 444 پشتونوں کا قتل کیا تھا انہوں نے, اسی ایک بندے نے. تب وہ ایک آواز, وہ حق اور سچ کی آواز اٹھا رہے تھے. ہم اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ بیٹھے تھے. پھر اس کے بعد پشتون تحفظ مومنٹ بنا اور منظور پشتین واقعی آپ کی بات صحیح ہے. وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ پشتونوں کی آواز اٹھا رہے ہیں, وہ مظلوم طبقات کی آواز اٹھا رہے ہیں. چونکہ میں اس کے بعد پشتون تحفظ مومنٹ کے ساتھ, کیونکہ میرا ایک وہ جو آواز اٹھا رہے تھے منظور پشتین, وہ بالکل آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت بھی ان کا آواز ٹھیک تھا اور آج بھی ٹھیک ہے. ان کی آواز بالکل صحیح ہے. لیکن چونکہ ان کے ساتھ جو میرے حلقہ تھا اس پہ ان کے جو کینڈیڈیٹ سامنے آیا وہ پشتون تحفظ مومنٹ کی چھتری کے نیچے مطلب وہی استعمال کرتا رہا, ان سے فائدہ اٹھاتا رہا. پھر میرے راستے توڑے سے, کیونکہ میں ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا پاکستان تحریک انصاف سے, اور پشتون تحفظ وہ دوسرا جو فائدہ اٹھا رہا تھا وہ مظلوموں کی آواز پہ, وہ مظلوموں کی خون پہ یا مظلوموں کی آہ و فریاد پہ اسی کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا. وہ پارلیمنٹ پہ جانا, وہ چھتری بنا کے نا پارلیمنٹ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا تھا. اور میرا تو اپنا جو ذاتی پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف, میں اسی چھتری کے نیچے اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق, اپنی ویژن کے مطابق وہ جانا چاہتا تھا. پھر میری تھوڑا سا مطلب ہے ان سے وہ راستے میں دوریاں پیدا ہو گئی. حالانکہ پشتون تحفظ مومنٹ کے ساتھ میری کوئی ذاتی اختلاف یا کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے, سیاسی اس کی وجہ سے صرف وہ سیاسی جو دوسرا ان کے جو, حالانکہ انہوں نے ابھی اپنی پارٹی بھی بنائی نا پشتون تحفظ مومنٹ سے, ابھی وہ الگ بھی ہو گئے. اور ہم تو روز اول سے, جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے پشتون تحفظ مومنٹ کی تو ہم نے روز اول سے نہ مخالفت کی ہے اور نہ ہم کرتے ہیں. اور ہم نے جو اسی ایک بندے کی وجہ سے جو انہوں نے سیاسی فائدہ لینا تھا, اسی کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی دوریاں تھی یا دوریاں تھے. اور باقی تو پشتون تحفظ مومنٹ منظور پشتین کی جو آواز ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مظلوم طبقے کی آواز ہے. خاص کر قبائلوں پہ جو یہ 20 سال سے جو گزر رہا ہے ان لوگوں کی آواز ہے. وہ یہ جو دکھتی مٹی ہے اسی کی آواز ہے. وہ تو بالکل ہمیں ساتھ دینا چاہیے. آنے والے وقت میں اور ساری آپ نے ان کی پاکستان تحریک انصاف میں جوائن کرنے کی بات, شمولیت کی میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے. جی, بہت اچھی بات ہوگی. منظور پشتین اگر جوائن کرے وہ تو زبردست بات ہوگا, لیکن مجھے یہ نہیں یقین. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 3-3.5 سال حکومت گزری وہ شمالی وزیرستان یعنی کے پی کے لیے بہتر تھی, یا جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ بہتر ہے؟ دیکھیں, آپ نے زبردست کویسچن پوچھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی یہ 3.5 سال کے پی میں, اور آج جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہاں پہ, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں پہ تو نگران سیٹ اپ ہے, لیکن یہاں فیڈرل میں جو بیٹے ہیں وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. خان صاحب کی حکومت میں یہ ریکارڈ پہ ہے سب کچھ. خان صاحب کی جس وقت گورنمنٹ تھی, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, وہاں پہ نہ اسی وقت نہ کوئی ڈرون اٹیک تھا اور نہ وہاں پہ لائن آرڈر سچویشن اتنے خراب تھے. آج تو اگر آپ دیکھے جائیں نا, خاص کر جو ہمارا علاقہ ہے نارتھ وزیرستان, وہاں پہ دوبارہ ٹارگٹ کلنگ نے سر اٹھایا ہے. وہاں پہ بم بلاسٹ ہو رہے, آئی ڈی بلاسٹ ہو رہے. حالانکہ اسی وقت دیکھیں خان صاحب, یہ تو ہر کسی کو واضح ہے کہ خان صاحب جنگ سے نفرت کرتے ہیں اور جنگ کسی دوسرے ملک کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. وہ تو پھر اپنے علاقے میں خواہ شمالی وزیرستان ہو, خواہ کے پی ہو, خواہ پاکستان کے باقی اضلاع ہوں, کسی صورت میں بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں کے حالات خراب ہو. اس پہ تو ہر کوئی پاکستان کا بچہ یہ گواہی دے گا.
کہ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہتر تھی پی ڈی ایم سے؟ پی ڈی ایم سے تو 1000 درجہ بہتر ہے. اچھا پی ڈی ایم کی حکومت نے جینا حرام کر دیا ہے عوام کی. تو ٹھیک ہے صحیح ہے. خان صاحب نے چونکہ بطور صحافی میں بھی اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے، اور ایک لیڈر یہودیوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بات کرنا، گستاخ رسول کے خلاف ایک طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے آواز اٹھانا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب میں لیڈرشپ کی کوالٹی موجود ہے. جس طرح خان صاحب یو این میں انہوں نے آواز اٹھائی، یہ مسلمانوں کی آواز اٹھائی، ملک کشمیریوں کی آواز اٹھائی، پورے جس طریقے سے انہوں نے مظلوم طبقات کی آواز اٹھائی، اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے جو یو این میں تقریر کی، آج دیکھیں یہ اعزاز ان کو، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ دنیا میں یو این میں پہلی دفعہ، یو این کے پلیٹ فارم پہ پہلی دفعہ 15 مارچ جو ڈیٹ یہ انہوں نے جو اناؤنس کیا کہ یہ 15 مارچ ہمیشہ ہر سال یہ توہین رسالت یا کسی طرح کی وہ یہ منایا جائے گا، یہ دن 15 مارچ کا. یہ خان صاحب نے آواز اٹھائی، تب مطلب ہے نا انہوں نے یہ دن وہاں پہ اس کے یو این کے چارٹر پہ یہ منائی جائے گی، اور دنیا میں یہ منائی جائے گی. خان صاحب ظاہر ایک بین الاقوامی لیڈر ہے، مسلم امہ کے عظیم لیڈر ہے. اور میں تو اکثر یہ بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ خان صاحب تو ابھی حیات ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی اتنی قدر نہیں ہے. جب یہ عظیم ہستی جس دن انہوں نے آنکھیں بند کر دیے، تب لوگوں کو اندازہ ہوگا، جب لوگوں میں اس کی لوگ قصیدے سنیں گے، پڑھیں گے، پھر اسی وقت لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ واقعی یہ تو ایک عظیم لیڈر تھے. صحیح. شمالی وزیرستان کے عوام سے کیا پیغام ہے آپ کا؟ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ شمالی وزیرستان کے عوام کو؟ میں شمالی وزیرستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر 5 سال بعد آپ لوگوں پہ ایک دن مخصوص ایک دن ہوتا ہے، وہ الیکشن ڈے ہوتا ہے. وہ ایک ہی دن آتا ہے، وہی دن. اس دفعہ آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے ووٹ پول کرنا ہے، اور وہ دن آپ تقریباً یہ 2-3 مہینے کے اندر وہ ڈیٹ آنی ہے، اور وہ پولنگ ڈے آپ لوگوں کے اوپر آنا ہے. اس دفعہ سوچ سمجھ کے ووٹ پول کر دیں. اور خاص کر یہ عظیم لیڈر عمران خان، ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو مشن ہے، ان کا جو سٹرگل ہے، ان کو مد نظر رکھ کر، اور میں انشاءاللہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں، یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیرستان کے عوام ابھی وہ بھولے ہوئے عوام نہیں ہے. وزیرستان کے عوام ابھی الحمدللہ کافی میچور ہے، کافی ایجوکیٹڈ ہے. وہ اچھے کو اچھے اور برے کو برے سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جب وہ ڈالیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے حق میں اپنا فیصلہ دیں گے. اور مجھے امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیرستان کے عوام اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس طرح باقی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ وزیرستان کے عوام بھی اس کے ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ. مہربانی جی، شکریہ. تھینک یو.